محترم سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس سے پہلے میں نے سورہ البقرہ کمپلیٹ کی تھی اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی بھی 40-50 آیتیں کی تھیں، لیکن وہ ساری میں نے ڈیلیٹ کر دی تھیں اور نئے سرے سے سورہ البقرہ کا آغاز کیا تھا، اور سورہ البقرہ کے اختتام تک میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ لکھنے والوں نے بہت گڑبڑ کی۔ ناظرین، میں بریلوی رہا، دیوبندی رہا، اہل حدیث رہا، شیعہ کو میں نے پڑھا، جماعت المسلمین کو میں نے پڑھا اور مسعود الدین عثمانی صاحب کی جماعت، اس جماعت میں بہت عرصہ رہا، لیکن اب میں نے ساری جماعتیں چھوڑ دی ہیں۔ اب میرا فوکس صرف اور صرف قرآن کو سیکھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پہ ہے۔ ناظرین، قرآن کو آپ جتنی دفعہ بھی پڑھتے جائیں گے نا، آپ کو نئی چیزیں ملتی جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت جو ہے نا وہ کچھ سیکھنے کی ہو۔ ناظرین، انسان ہونے کے ناطے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم قرآن کا ترجمہ 100% نہیں کر سکتے، لیکن جتنی مالک کائنات نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اس کے مطابق ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ قرآن کو قرآن کے طریقے سے سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ انسان روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے میں نے یہ سیکھا ہے کہ قرآن میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ ناظرین، جب میری آنکھوں کے سامنے سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 82 گزری، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا پھر وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ جب یہ آیت میرے نظروں سے گزری، کیونکہ لوگوں کے لکھے ہوئے ترجمے میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں مجھے بہت سارا اختلاف نظر آیا، تو لہذا میں یہی سمجھا ہوں کہ اس سے پہلے جو میں نے کوشش کی ہے وہ قرآن کا میں نے حق ادا نہیں کیا، لہذا میں وہ ساری ویڈیو ڈیلیٹ کرتا ہوں، اور ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نئے سرے سے سورہ الفاتحہ سے قرآن کا آغاز کریں گے اور قرآن کو قرآن کے دیے ہوئے طریقہ کار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، انسان کو کنویں کا مینڈک بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ انسان کے اندر اتنی لچک ہونی چاہیے کہ جب بھی اس کو حق کہیں سے بھی ملے وہ اسے فوراً لے لے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ نہیں میری جماعت کیا کہے گی، میرا فرقہ کیا کہے گا، میرا خاندان کیا کہے گا، میرا محلہ کیا کہے گا۔ قیامت والے دن آپ کو آپ کا محلہ، آپ کی جماعت، آپ کا فرقہ، آپ کے جو خاندان ہے وہ آپ کو نہیں بچائے گا، بلکہ قرآن بچائے گا آپ کو، کیونکہ سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں اللہ فرما رہا ہے کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول اس دن کہے گا کہ اے میرے نشونما دینے والے، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو محترم، حق کہیں سے بھی ملے اسے ماننا بھی چاہیے اور